السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغض مولا علی تحقیقی کلمات کے جامع میں محمد امان اللہ برکاتی مگہت سنت کبیر نگر کی ایک تحریر نظر نواز ہوئی۔ پڑھ کر یقین ہو گیا کہ اگر جھوٹ کا کوئی چہرہ ہوتا تو وہ انہی صاحب کی طرح ہوتا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ موصوف نے گورکھپور کی ایک تقریر میں کھلے لفظوں میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے اس حدیث کے بیان کو خرافات اور بکواس، رفض و تشریح سے تعبیر دیا، اور جب ان سے فون کال پر بات ہوئی اور ان کو اس حدیث کے خصائص نسائی میں موجود ہونے کی بات کہی گئی، جو کہ صرف ایک جال تھا تاکہ موصوف کی علمیت کا جنازہ پڑھانے میں آسانی ہو کہ فقیر کو اس حدیث کے مسند احمد و دیگر کتب اہل سنت میں متعدد اسناد کے ساتھ موجود ہونے کا علم پہلے سے ہی ہے، الحمدللہ، تو موصوف کی بولتی بند ہو گئی، لگے آئیں بائیں شائیں کرنے۔ آڈیو کال موجود ہے جس کو سن کر بآسانی معلوم ہوگا کہ برتن میں کتنا پانی ہے۔ اب جبکہ مولانا نثار مصباحی صاحب نے ایک وہابی منہج کی تخریج شدہ نسخہ سے کچھ عبارات پڑھ کر اس حدیث کے ایک سند میں موجود ایک راوی پر جرح پیش کی، بقیہ اسناد، مطابعات اور شواہدات حدیث کو چھوڑ دیا اور بزم خیش میدان مار گئے۔ پھر کیا تھا؟ موقع کو غنیمت جانا اور محمد امان اللہ برکاتی صاحب اس جرح لا منہجیہ کے پیچھے چھپ کر اپنے بغض پر پردہ ڈالنے کی کوشش فرمانے لگے۔ موصوف کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی فون کال ریکارڈنگ صاف بتا رہی ہے کہ اس حدیث کے سند کے موضوع ہونے کی خبر انہیں پہلے نہیں تھی، اور اگر ہوتی تو جناب فون کال پر ضرور سند اور اس پر موجود جرح کا ذکر فرما کر فون کرنے والے سائل کو خاموش کرتے، مگر جناب کی کھگیانہ لہجہ اور الفاظ کی بے ترتیبی بتا رہی ہے کہ جناب اس جرح سے جاہل تھے۔ اس کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ جناب موصوف نے خلقت انا وعلی من نور واحد پر جو بکواسات صادر فرمائے ہیں وہ ان کے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ بغض علی و اہل بیت کے سبب تھا، اور بغض بھی خلیفہ چہارم اخیر رسول زوجہ بطول ساقی کوثر مولا علی المرتضیٰ۔ جناب من یہ ذہن نشین رہے کہ یہ بغض انسان کو مومن نہیں رہنے دیتا۔ محمد امان اللہ صاحب، یہ جو آپ نے تحریر میں لمبی سانس لے کر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے کہ چونکہ جمہور محدثین نے اس کو کذاب اور وضع کہا ہے، اس لیے اس طرح کی موضوع اور گھڑی ہوئی باتوں کو میں خرافات کہہ کر اپنے کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ جناب، جب آپ کو محدثین کا جرح کا علم ہی نہیں تھا، جیسا کہ آپ ہی کی ریکارڈنگ اس پر گواہ ہے، تو یہ جھوٹ کیوں؟ جامع محدثین میں چھپنے کی ناکام کوشش کیوں؟ صاف کہتے کیوں نہیں آپ نے دنیا کے مال و زر کی لالچ اور بغض مولا علی میں یہ سب بقا ہے؟ لہٰذا توبہ کیجئے کہ یہ بغض اور یہ اظہار بغض آپ کی دنیا تو بنا سکتا ہے مگر آخرت ضرور بگاڑ دے گا، اور اگر آپ بضد ہیں کہ حدیث پر موجود جرح اور حکم اس روایت کے بیان کو خرافات کہنے سے قبل ہی اس حدیث پر موجود جرح علی من جہہ وہابیہ کی خبر تھی، تو آپ سوشل میڈیا کے سامنے حلف اٹھا لیں تاکہ یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رہ جائے اور ہم اس سے بری ہو جائیں۔ رہی بات مولانا نثار مصباحی صاحب کے محدثانہ روب کی، تو ہم نام رسالت معاب پر فوراً انگوٹھا چومنے والے مولانا صاحب سے حدیث انا وعلی من نور واحد کی سند پر، مطابعات پر، شواہد پر ضرور گفتگو کریں گے تاکہ دنیا سنیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان مولوی نما کا پیمانہ قوم یہود کی طرح ہے کہ لینے کے بات اور دینے کے بات اور۔ فقط والسلام، شیخ ساجد اشرف۔